یہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول سے کمتر خطاب تو نہیں ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو. اپنی بیویوں سے کہہ دو قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کی راحت چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا کا جاہ و حشم چاہتی ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتی ہو، تو پھر آؤ ہم تمہیں دنیا کی نعمتیں دے کر آزاد کر دیں. دیکھیں تو صحیح گفتگو شروع کہاں سے ہوئی ہے. قرآن شروع کہاں سے ہوئی ہے گفتگو. اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ ایسی بیویاں تھیں جن کے دل میں جاہ طلبی تھی، دنیا طلبی تھی، عیش و عشرت طلبی تھی، اقتدار طلبی تھی. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اے رسول، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، زینت دنیا چاہیے تو آؤ ہم دنیا دے دیں، مگر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، پھر ہماری بیوی نہیں رہ جاؤ گی. میں متن قرآن سے سر منہ تجاوز نہیں کروں گا، سر منہ متن قرآن لفظ بلفظ. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، فتعالین آؤ، امتعکن ہم تمہیں مال و متاع دنیا سے آسودہ کر دیں. وَأُسَرِّحْكُنَّ لیکن صرف آسودہ نہیں کریں گے. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا پھر ہم خوبصورتی سے تمہیں خود سے جدا کر دیں گے، آزاد کر دیں گے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد کی آیتیں وہ ہیں جو صرف پروردگار کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس انداز سے خطاب کرے. ہم تو ترجمہ کرتے ہوئے بھی لرز جاتے ہیں کہ کس سے خطاب ہے. اس کے بعد خطاب کا جملہ ہے، مجبور ہوں، قرآن کی آیت ہے اس لیے ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. کہا اور سنو، اگر تمہیں آخرت چاہیے، نبی چاہیے، حیات آخرت چاہیے، اللہ، نبی اور حیات آخرت چاہیے تو پھر ہم یقیناً تمہیں اجر دیں گے، تمہارا اجر بہت زیادہ ہے. اس کے بعد آیت آگے بڑھی، اگر تم میں سے کسی نے کوئی فحش حرکت کی، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ، تو پھر تم دوسروں کی طرح نہیں ہو، تم پہ دوہرا عذاب ہوگا. ہم تو ترجمہ کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے رونگٹے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. آغاز کیسا ہے؟ کس قسم کا آغاز ہے؟ کس سے خطاب ہے؟ کیوں ایسا خطاب ہے؟ 25 مرتبہ مؤنث کے صیغے آئے ہیں. آیت نمبر 28، آیت نمبر 29، آیت نمبر 30، آیت نمبر 31، آیت نمبر 32، آیت نمبر 33. 25 مرتبہ آیہ تطہیر سے پہلے مؤنث کے خطاب آئے. مؤنث کے خطاب، عورتوں سے خطاب. اور اس میں کیا کہا گیا؟ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ ہم آسودہ کر کے جدا کر دیں. اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، گھر میں رہو، گھر سے باہر قدم نہ نکالو. قرآن میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں. ابھی آپ جبل کی طرف رخ نہ کریں، بصرے نہ جائیں، قرآن دیکھیں. ابھی ہوا پر بصرے کا رخ نہ کیجئے.
قرآن کی آیت پڑھیے، گھر میں رہو اور ویسی حرکتیں نہ کرو جیسی جاہلیت کی عورتیں کرتی ہیں، وہ زینتیں نہ کرو جو جاہلیت کی زینتیں ہیں۔ یہ سب لفظیں قرآن کی ہیں، سارے خطاب مؤنث کے لہجے میں، اور یا ایھا النبی کہہ کر، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی، اے محمد اپنی بیویوں سے کہہ دو، نہیں، اے نبی تم میرے نبی ہو، تم میرے صاحب منصب ہو، تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ نبی خدا کی بیوی رہنا چاہتی ہیں تو ان کو کیا معیار اختیار کرنا چاہیے، کیا معیار اختیار کرنا چاہیے۔ تمہید مجلس میں نے عرض کیا کہ خدا کے دو طرح کے ارادے ہیں، ایک ارادہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم کچھ کرو اپنی چاہت سے، اور جب وہ کچھ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو اپنی چاہت سے تو خطاب کرتا ہے، حکم کرتا ہے، حکم کا مخاطب مکلف ہوتا ہے، تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرنے جاؤ، تم زکوٰۃ دو، تم جہاد کرو۔ ایسے یہاں پروردگار چاہتا ہے کہ بیویاں احکام الہی کو بجا لائیں تو فرماتا ہے تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم زینت جاہلیت نہ کرو، تم گھر سے قدم باہر نہ نکالو، یہ سب تمہیں کرنا ہے۔ اور ایک دم سے التفات ہوتا ہے، روح سخن بدلتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بیویوں تمہیں یہ سب کرنا ہے، اور اہل بیت ان کا ذمہ ہمارا ہے۔ جیسے اس جگہ ہے، میں آپ سب سے کہوں کہ دیکھیں یہاں عربی زبان کی نزاکتیں ہیں، جا کر آپ ڈکشنری کنسلٹ کیجئے گا، عربی گرامر کنسلٹ کیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن علامہ نجفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خوب سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ واضح ہے؟ عوام سے یہ جدا ہو گئے یا نہیں؟ بھئی آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز شب پڑھیے گا، ان کا میرا ذمہ ہے، میں جانتا ہوں ان کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی۔ یہ ہے التفات۔ پروردگار یا ایھا النبی قل لازواجک، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 28، یہاں سے گفتگو شروع ہوئی، اور اس کے بعد ایک دم روح سخن بدلا کہ انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو اس طرح دور رکھے جو دور رکھنے کا حق ہے۔ اگر اللہ دور رکھنا چاہتا ہے تو اب تک کیوں کہتا رہا کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو؟ تمہاری اپنی ذمہ داریاں ہیں، اللہ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ تم سے جب کہہ رہا ہے تو ارادے تشریعیہ ہے، اور جب کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ، بس اللہ یہ چاہتا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کی چاہت پوری نہ ہو۔ اللہ نے جب چاہا آدم کو خلیفہ بنائے تو بنا دیا، جس نے مانا وہ سعادت مند، جس نے نہیں مانا وہ رجیم العین۔ اللہ نے جب فیصلہ کر لیا کہ اہل بیت کو طہارت بخشے گا تو اس نے بخش دیا۔ اب انہیں کوئی مانے معصوم، سعادت مند، نہ مانے تو لعین و رجیم۔